اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ کتنی معمولی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نظام بنایا ہے زندگی کا، انسان کو ایک وجود بخشا کہ وہ ماں کے کوکھ سے پیدا ہو جاتا ہے، بالغ ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی صلاحیت آتی ہے، اور پھر وہ لوگوں سے طرح طرح کی باتیں کر لیتا ہے، دماغ لگاتا ہے، اور مشکل وقت جب آتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے، کوئی گمان نہیں کر سکتا اس وقت کہ یہ مرے گا بھی۔ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ سے غافل رہے گا تو اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو چیز دعویٰ کرتی ہے اللہ اس کو بہت جلد برباد کرتا ہے، بہت جلد اس کو فنا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اللہ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ لوگوں نے بہت بڑے بڑے اللہ کے سامنے حجتیں کی، اللہ کو چیلنج کیا۔ ٹائٹینک شپ کیا دعویٰ تھا ان لوگوں کا کہ کبھی نہ ڈوبنے والی، کبھی نہ ٹوٹنے والی شپ، جس کو مقدر بھی کچھ نہیں کر سکتی، ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ بنا پیسے کا بھی ڈبا سکتا ہے، پیسے کے ساتھ بھی ڈبا سکتا ہے۔ وہ لوگ اپنی موت کو پیسہ لگا کر اللہ کی ذات کو چیلنج کر کے مقدر بھی اسے نہیں ڈبا سکتی، دعویٰ تھا ان لوگوں کا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو ڈبا دیا، برباد ہو گئے، کوئی انسان نہیں بچا اس پہ۔ لوگوں نے کروڑوں روپے لگا کر اپنی جانیں گنوائی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی رہتا تھا۔ تو ایک دن دونوں ساتھ ہی تھے کہ ایک عجیب سا آدمی آیا، سامنے کھڑا ہو گیا، اور جو حضرت سلیمان کے ساتھ میں ہے اس کو گھور رہا ہے۔ وہ آدمی کے گھورنے کی وجہ سے ڈر گیا، کہنے لگا حضرت مجھے وہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے، مجھے جب سے دیکھو دیکھتے جا رہا ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے، مجھے الگ طریقے سے دیکھ رہا ہے، کیا پتہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے میرے متعلق، ہو سکتا ہو مجھے اس سے کچھ خطرہ ہو، تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے فلاں دیش بھیج دیں، فلاں ملک بھیج دیں، ہند کے علاقے میں بھیج دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہیت دی تھی کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہوا کے ذریعے ہند میں بھیج دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ آدمی کے پاس گئے جو اس آدمی کو گھور رہا تھا، کہنے لگے اب تم بتاؤ کہ تم اسے کیوں گھور رہے تھے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا حضرت میں اللہ کا فرشتہ ہوں، روح قبض کرنے والا، میرا نام اسرائیل ہے، اللہ نے اس کا وقت جو ہے مقرر کر دیا، اب سے کچھ ٹائم کا یہ مہمان ہے، اس کے بعد اس کی روح قبض کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ لیکن اللہ نے جس علاقے میں اس کی روح قبض کرنے کا فیصلہ فرمایا وہ علاقے میں یہ تھا نہیں، یہ آپ کے پاس تھا، اور اس کا وقت بڑا قریب تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، جبکہ اس کو فلاں زمین کے حصے میں سے اٹھانا ہے، فلاں زمین کے حصے میں اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ تو میں یہی سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا وقت تو اتنے کم ٹائم میں دوسرے علاقے میں ہوگا، تو میں اس کی روح یہاں پہ کیسے قبض کروں گا؟ اتنے میں وہ آدمی نے خود کہہ دیا حضرت آپ مجھے پہنچا دیں۔ تو وہ جیسی پہنچا ہے میں اس کی روح کو قبض کر لیا۔ یہی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی اللہ کی ذات سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے نہیں بچ سکتا۔ لوگوں نے طرح طرح کے اللہ کو چیلنج دیے کہ کبھی موت نہیں آئے گی، جیسا کہ مائیکل جیکسن نے اپنی پوری زندگی میں کوشش کیا کہ میں سب سے زیادہ جی کر بتاؤں گا۔ ڈاکٹروں کی لائن لگی ہے کہ کوئی دل کا، ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، تو پھر کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہے، تو کوئی بلڈ کا ڈاکٹر ہے، تو پھر کوئی طرح طرح کے اسی طرح ڈاکٹر لگا لیے، مجھے موت نہ آئے۔ کوشش یہ تھی، کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے بہت کم ہی عمر میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔